اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک نے جیسے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، اسی طرح شریعت نے اس کے مخصوص طریقہ بھی بتایا ہے، بلکہ شریعت نے ہر عبادت کا ایک مخصوص طریقہ بتایا ہے۔ اگر اس مخصوص طریقے پر وہ عمل ہوگا تو جائز ہے، ورنہ ناجائز ہے۔ نکاح بھی اسی طرح ہے۔ نماز کا ایک مخصوص طریقہ ہے، روزے کا مخصوص طریقہ ہے، حج کا مخصوص طریقہ ہے، نکاح کا بھی یہ مخصوص طریقہ ہے۔ اگر اس مخصوص طریقے کے مطابق ہوگی تو نکاح جائز اور ناجائز نہیں ہوگا۔ اب نکاح کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے جس کو نکاح مسنون کہتے ہیں، کہ مرد اور عورت اپنے سرپرست کی نگرانی میں، جس کو ولی کہتے ہیں، ولی کی نگرانی میں گواہوں کے سامنے مہر مقرر کر کے نکاح کر لیں اور ہمیشہ رہنے کی نیت سے نکاح کیا جائے تو اس کو نکاح مسنون کہتے ہیں۔ دوسری قسم نکاح کی وہ نکاح شغار ہے، عربی کا لفظ ہے، ہمارے یہاں اس کو وٹا سٹا سسٹم کہتے ہیں۔ یہ اس طرح ہے کہ ایک شخص اپنی بیٹی کا نکاح دوسرے شخص کے ساتھ کروائے، بیٹے کے ساتھ کروائے، اور وہ شخص اپنی بیٹی کا نکاح اس پہلے شخص کے بیٹے کے ساتھ کروائے، یا ایک شخص اپنی بہن کا نکاح دوسرے شخص کے ساتھ اور وہی شخص اپنی بہن کا نکاح اس شخص کے ساتھ کروائے۔ مثلا زید ہے، اس نے اپنے بہن کا نکاح خالد کے ساتھ کروا دیا، خالد نے اپنی بہن کا نکاح زید کے ساتھ کروا لیا، تو یہ آپس میں تبادلہ ہوا، گویا عورتوں کا تبادلہ ہوا۔ تو اب اگر اس میں مہر مقرر کر دیا درمیان میں تو یہ نکاح جائز ہے، اور اگر درمیان میں مہر مقرر نہیں کیا، صرف اس شرط پر کہ میں اپنی بیٹی آپ کے بیٹے کو دے رہا ہوں اور آپ کی بیٹی ہمارے گھر میں آئے گی، اس شرط پر نکاح کیا اور درمیان میں مہر نہیں دیا تو یہ پھر ناجائز ہے۔ حدیث میں ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے جو بخاری کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شغار سے منع کیا ہے۔ شغار یہی ہے، یہ جو دوسری صورت ہے۔ تیسری قسم نکاح کی نکاح حلالہ ہے۔ نکاح حلالہ اس کو کہتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دی، اب وہ دوبارہ اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے گی، پھر وہ اس کو طلاق دے گا، اب دوبارہ یہ مرد اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ اب یہ جو اس طلاق یافتہ عورت اس مرد سے شادی کر رہی ہے، صرف اس نیت سے کر رہی ہے کہ میں واپس پہلے شوہر کے لیے حلال ہو جاؤں، اس کو حلالہ کہتے ہیں، نام بھی حلالہ ہی ہے۔ یہ نکاح اگرچہ صحیح ہے لیکن مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ حلالہ کرنے والا اور کرانے والا دونوں ملعون ہے، دونوں پر اللہ کی لعنت آئی ہے۔ لیکن اس طرح نکاح کر لیا تو نکاح ہو جائے گا، اگرچہ برا فعل ہے، نہیں کرنی چاہیے۔ چوتھی قسم نکاح کی نکاح متعہ ہے۔ اگر اس کو اصل لحاظ سے دیکھیں جائے یہ شروع سے نکاح ہے ہی نہیں۔ اس کی تعریف یہ ہے کہ ایک شخص طلاق دینے کی غرض سے مختصر وقت کے لیے نکاح کرے، چاہے وہ مختصر وقت 2 گھنٹے ہو، 3 گھنٹے ہو، 3-4 دن ہو، 1 سال ہو، اس کے لیے جب کوئی نکاح کرتا ہے تو اس کو نکاح متعہ کہتے ہیں۔ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ شروع سے نکاح ہے ہی نہیں، کیونکہ نکاح اس کو کہتے ہیں جو ہمیشہ کے بندھن ہو، ہمیشہ جیون ساتھی مقرر کرنے کے، شروعی سے اس کی نیت طلاق دینے کی ہے۔ یہ گویا عورت کو شہوت پورے کرنے کا ایک ذریعہ بنا رہا ہے، مختصر وقت کے لیے اس کو استعمال کر رہا ہے، اس کے بعد چھوڑ رہا ہے۔ کبھی بھی نکاح میں شروع میں کسی کی چھوڑنے کی نیت نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس متعہ میں شروع سے نیت یہ ہے کہ میں کچھ عرصے کے لیے استعمال کر دوں گا، باقی چھوڑ دوں گا، تو یہ نکاح نہیں ہے۔ اس کے نتیجے میں جو مباشرت ہوگی وہ زنا تصور ہوگی۔ تو یہ نکاح کی 4 صورتیں تھیں۔ پہلے نکاح مسنون جو جائز ہے اور گواہوں کے ساتھ اور ولی کی سرپرستی میں نکاح کیا جاتا ہے، ہمیشہ کا بندھن ہوتا ہے۔ دوسرا ہے نکاح شغار، اگر مہر درمیان میں مقرر کیا ہے تو جائز، اگر مہر نہیں ہے تو یہ ناجائز ہے۔ تیسری یہ نکاح تھی حلالہ، وہ نکاح اگرچہ نکاح ہو جاتا ہے لیکن یہ عمل کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ اور چوتھی چیز نکاح متعہ تھی۔ نکاح متعہ صرف نام کا نکاح ہے، باقی اندر سے اس کی کوئی حقیقت نکاح کی نہیں ہے۔ القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة